अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और अल्लाह पाक आपके वालिदैन का साया जो है वो आप पर कायम रखे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, और जो पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हदायत अता फरमाए। आपसे हमेशा यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर किया करें। जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर किया जाए। दोस्तों, पीटीआई का आज लाहौर जो जलसा है वो गले की हड्डी बन गई है। पीटीआई को पंजाब हुकूमत ने बड़ी सोच समझ कर इजाज़त दी है। मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है कि जलसा कामयाब हो, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने जो इजाज़त दी है इसमें एक जो सबसे भारी शर्त रखी है वो बड़ी अहम शर्त है। एनओसी की अहम तरीन शर्त के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को कान्ना मवेशा मंडी पर जलसा करने की मशरूत इजाज़त दी है। कान्ना में जेडे लाहौर दे ने और समझ गए होंगे कितने इजाज़त देती है। एनओसी में लिखा है कि अली अमीन गंडापुर अपने बयानात पर माफ़ी मांगे। जो बयानात गंडापुर ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत और अदारों के बारे में गुज़श्ता जलसे में बयानात दिए थे, बयानबाजी की थी, उस पर अगर अली अमीन गंडापुर साहब माफ़ी मांगेंगे तो ये एनओसी जो दी है ये वैलिड होगी। ये भी लिखा है कि अगर अली अमीन गंडापुर ने माफ़ी ना मांगी तो एनओसी मनसूख हो जाएगी, और जब एनओसी मनसूख होगी तो फिर जलसे का हाल वही होगा जो संगानी जलसे के बाद हुआ था। बात तो ये ठीक है। अब ये जिसका भी आइडिया है, कमाल का आइडिया है। मेरे ख्याल में होना भी यही चाहिए था। इनको अक्ल भी ऐसे आनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ये हर जगह पे आकर इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू करें और उसके बाद फिर आपके घर में आकर आपके साथ इस तरह की बात करें। देखें, जब आप किसी के घर में जा रहे हैं, जब किसी दूसरे सूबे में जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मुल्क पाकिस्तान का है। मतलब पाकिस्तान सारे पाकिस्तानियों का मुल्क है। वो किसी में ही से भी जाएं, उन्हें कहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक सूबे से दूसरे सूबे जा रहे हैं या एक सूबे के वज़ीर आला होकर दूसरे सूबे के वज़ीर आला के बारे में या लोगों के बारे में या अवाम के बारे में ऐसी गुफ्तगू फरमाएं, तो फिर मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आप वहां पर जाकर जलसा कर सकें। होना भी ऐसा ही चाहिए। तो जो अली मीर गंडापुर साहब ने मरियम नवाज साहब के बारे में, अदारों के बारे में, पंजाब के बारे में गुफ्तगू फरमाई थी, उसके बाद जलसा बनता ही नहीं था कि इनको इजाज़त दी जाए। और दिल बात यह है कि इजाज़त के बाद पीटीआई के वकला और रहनुमाओं ने गंडापुर की गारंटी देने से इनकार कर दिया। यानी गंडापुर वही हरकतें करेगा और इन हरकतों पर फिर भी जूते खाएगा। देखिए, मैं अक्सर अपने व्लॉग्स या प्रोग्राम में या दोस्तों से बात करते हुए कहता हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गंडापुर जैसे मुलाजम हैं, मतलब इमरान खान के, उनकी मजबूरी है। अगर वो इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि जीना हराम हो जाएगा। इसलिए उनको ये जुबान इस्तेमाल करनी पड़ती है। वरना पीटीआई के लोग जो वो समझते हैं कि ये या तो एजेंसियों का बंदा है या बिका हुआ है या फिर इमरान खान की सफ़ों में एजेंसियों ने अपना बंदा छोड़ा हुआ है, तो ये उनकी मजबूरी है। कल्चर ऐसा बना दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो ज्यादा बदतमीज होगा, जो ज्यादा गालियां निकालेगा, जो ज्यादा अदारों को धमकियां लगाएगा, वही इमरान खान को करीब समझा जाएगा। तो इसलिए ये सब कुछ इनको करना पड़ता है। इसके अलावा जो इजाजत मिली है, जैसे मिली है, वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। लाहौर की जिली इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कान्ना में रिंग रोड पर जलसा करने की इजाजत दी। जिली इंतजामिया ने 43 शराइतों ज़वाबत के साथ पीटीआई को जलसे की इजाजत दी। डिप्टी कमिश्नर ने जलसे की इजाजत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीटीआई का जलसा 21 सितंबर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मवेशी मंडी में जलसा, दूसरी तरफ गंडापुर की पूरी हुकूमती मशीनरी साथ लेके आ रहा है। अटक पुल पर इंतजार करेगा और वहां से पूरी तैयारी से सूबा पर हमलावर होना चाहता है। बहरहाल आज का दिन बहुत अहम दिन है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से क्राउड ने आना है और इस क्राउड ने जो तबाही मचानी है वो आप लोगों को पता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मुझे लगता है कि गंडापुर साहब शायद इस जलसा में शरीक ना कर सके, क्योंकि वो खुद भी कह रहे हैं कि काफिलों को लेकर आना केपीके से पंजाब में, देखें केपीके से पंजाब में आना और फिर जलसों के साथ काफिलों के साथ काफी मुश्किल काम है। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है मेरी शिरकत ना हो सके, मतलब गंडापुर साहब की शिरकत मशकूक है। शेर अफजल मरवत साहब पहले आउट है,
اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی جلسے سے آؤٹ ہے۔ اور دوسرا، اس جلسے سے ان لوگوں نے گین کیا کرنا ہے؟ آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لاہور میں جلسہ کر کے اور اس طرح کی دھمکیاں دینے کے بعد آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو خیر اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ جلسے، اس طرح کے جلسے کیوں ضروری ہیں۔ دیکھیں، آپ اپنی پوری توجہ دیں اپنے صوبے کی عوام پر اور وہاں کے مسائل پر، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، جو کرنے والا کام ہے وہ آپ لوگ کر نہیں رہے، لیکن دوسرے صوبے پر چڑھائی اور وہاں پر آپ ڈھول، بینڈ، باجا، بارات اور آئی ڈونٹ نو کس قسم کی گفتگو۔ میں تو حیران ہوں ان کے فالوور پر جو اس قسم کی گفتگو سنتے ہیں۔ خیر، ادھر ایک اور پیش رفت ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے جلسہ کے مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے مقدمے میں مطلوب پی ٹی آئی کے کارکنان کی گرفتاری کے لیے لاہور پولیس سے رابطہ کر لیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں لاہور بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں ATA7 مقدمہ کے بقایا ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا اور 9 مئی کے ملزمان جو مفرور ہیں ان کی بھی گرفتاری سامنے آ سکتی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ کہنے کو مفرور ہیں، کہنے کو چھپے ہوئے ہیں، لیکن جب جلسہ آتا ہے یہ سامنے آتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ایسا لگتا ہے یہ ہمیں پاکستان کی پولیس کو یا پاکستان کے اداروں کو نہیں بلکہ ہندوستان کے اداروں کو مطلوب ہے۔ تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے، لیکن یہ آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں، مطلب باہر نکلتے ہیں، کام ڈالتے ہیں اور بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ تو میرا خیال اس دفعہ ان کو پکڑنے کا جو ہے نا وہ پورا بندوبست کر لیا گیا، اور بندوبست یہ ہے کہ اس دفعہ ان کی معافی نہیں ہونے والی اور یہ رگڑے میں آنے والے ہیں۔ تو اگر یہ رگڑے میں آتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ یہ جو رنگ بازی اور ڈرامہ بازی اور فلم اور ناٹک کر رہے ہیں، یہ میرے خیال میں کلوز ہونا چاہیے۔ قاضی فائزہ کو با اختیار بنانے کے بعد سپریم کورٹ میں ایک الگ سیاست شروع ہو گئی ہے۔ آرڈیننس کے بعد قاضی فائزہ نے جسٹس منیب اختر کو بینچ بنانے والی کمیٹی سے نکال دیا اور جسٹس امین الدین کو شامل کر لیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں پریکٹس پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی اجلاس میں جسٹس امین الدین کی پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں نامزدگی کا ان کو بلایا گیا۔ کمیٹی اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ نے شرکت نہیں کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جج مصروف تھے۔ بہرحال اب اجلاس دوبارہ پیر کو ہوگا۔ اجلاس میں اہم ترین کیس آرٹیکل 63 کی تشریح پر وکلاء اور حکومت کی درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ کسی سائٹ پہ اب لگنا چاہیے، بہت ہو گیا ہے، کیونکہ یہ 60 یہ جو ہے نا جی، اس کا یہ ایک 63 کی تشریح جو ہے نا جس طرح کی گئی ہے نا، اس کو دوبارہ لگنا چاہیے اور اس کی تشریح ہونی چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں بعد پتہ تو لگے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیونکہ جس طرح سے کر کے ہمیں یہ رولا گیا ہے نا، مطلب پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے سسٹم کو، پاکستان کے نظام کو، میرے خیال میں اس کی تاریخ شاید دنیا میں نہ ملے کہ کوئی ایسی چیز جس کا نام و نشان نہیں ہے، جو ممکن نہیں ہے، جو مانگنے والا سب سے بڑی بات ہے، جو مانگنے والا مانگ نہیں رہا، آپ نے اس کو وہ بھی دے دیا۔ وہ مانگ ہی نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے یہ میرا حصہ ہی نہیں ہے، یہ میری بنتی نہیں ہے، یہ سیٹیں ہی میری نہیں ہے۔ آپ نے کہا نہیں چپ کر، سانو پتہ ہے سیٹاں کی دیاں نے۔ کمال ہے، منہ میں فکرے ڈالے جا رہے ہیں، آپ مانگ بھی نہیں رہے اور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کیونکہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ ٹھیک ہے یا فیصلہ غلط ہے، اس بات کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کرے گی۔ تو ٹھیک ہے، پھر کریں سپریم کورٹ فیصلہ اور بتائیں یہ سیٹیں کس کی ہیں۔ یہ 63 کی جو تشریح ہے یہ میرے خیال میں اب بہت لازمی ہو چکی ہے۔ آخری اہم ترین خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں آئندہ چند دنوں میں ایک اہم ترین جو تقرری سے متعلق بتائی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ندیم انجم ریٹائر ہو رہے ہیں۔ نئے نام پر میاں نواز شریف سے شہباز شریف نے منظوری لی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ نواز شریف نے ایک نام فائنل کر دیا ہے۔ یہ خبر ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے، جو کہتے تھے کہ نواز شریف اہم ہے۔ اب ان کو نے دیکھ لیا کہ نواز شریف کتنا اہم ہے۔ نواز شریف کے بغیر نہ تو کوئی تقرری ہو رہی ہے، نواز شریف کے بغیر نہ بجلی سستی ہو رہی ہے، نواز شریف کے بغیر نہ کسی ہاسپٹل کا کام چل رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل اہم ہیں، اہم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی لمبی صحت والی زندگی ان کو دے۔ میاں صاحب اتنے ہی اہم ہیں جتنے اہم تھے اور اتنے ہی اہم رہیں گے جتنے اہم ہیں۔ میاں صاحب کو سسٹم سے نکالنا مشکل نہیں، ناممکن ہے دوستو۔ میاں صاحب، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو زندگی سے دے۔ جو آپ نے جو نام کیا ہوگا وہ ڈیفینیٹ اہم نام ہوگا، اور اس نام کو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جی بہتر ہوگی پاکستان کے لیے۔ ہم یہ اب جو بھی نام ہو وہ پاکستان کے لیے خیر کی خبر لائے،
کیونکہ ہر نئی تقرری، ہر نیا کام دل کرتا ہے کہ اس نئے کام سے پاکستان کی بھلے بھلے ہو، پاکستان کی عوام کو روزگار ملے، پاکستان کے مسائل ختم ہو، پاکستان جو قرضوں سے ڈوبا ہوا ہے اس سے نجات ملے، کوئی بھی نیا نام ہے اور کوئی بھی نئی تقرری ہو، بس ہماری یہی خواہش ہے۔ آپ لوگوں سے بھی اسی گزارش ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ہر جو آپ لوگوں سے یہ لاہور کے جلسے میں ہونے کیا جا رہا ہے، کیا گنڈا پور پہنچے گا؟ رویہ گنڈا پور کا وہی ہوگا؟ گنڈا پور جلسے میں پہنچنے سے پہلے معافی مانگے گا؟ کیا یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے؟ اور اگر ہونے جا رہا ہے تو اس پہ رائے کا اظہار کریں۔ جسٹس منیب اختر صاحب آؤٹ، امین الدین صاحب ان، قائد صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ذرا اپنی رائے کا اظہار کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، اور اگلے ویلاگ سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔